ایک طرف عشق صدیق ہے اور دوسری طرف حسن رسول ہے. کائنات نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کبھی. اور صدیق اللہ نظریں جمائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بیٹھے دیدار کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں دیدار کرنے میں. شاعر نے کہا یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے. چنانچہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے سیدنا صدیق اللہ کو مخاطب کر کے کہ اے اللہ کے محبوب کے رفیق، میں غار ثور کے بارے میں تصور کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کی گود رحل کی مانند ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ کھلے ہوئے قرآن کی مانند ہے، اور ابو بکر تو مجھے قاری نظر آتا ہے، تو بیٹھا ہوا اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اسی دوران کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک چھوٹا سانپ تھا اور وہ اسی سوراخ میں تھا جس میں صدیق اللہ نے پاؤں رکھا ہوا تھا. چنانچہ اس سانپ نے صدیق اللہ کے پاؤں پہ کاٹا. اب شہد کی مکھی کاٹے تکلیف ہوتی ہے، بھیڑ کاٹے تکلیف ہوتی ہے، بچھو کاٹے تکلیف ہوتی ہے، تو سانپ کی بھی تو زہر ہوتی ہے نا. جب سانپ نے کاٹا تو تکلیف ہوئی، مگر ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کو ہلنے نہیں دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل نہ آ جائے. اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور ان میں سے ایک آنسو جو تھا وہ نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کے اوپر آ کر گرا. کسی شاعر نے اس منظر کو یوں بیان کیا، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر. جس طرح گلاب کے اوپر شبنم گرتی ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رخسار مبارک تو گلاب کی مانند تھا، اور اب وہ صدیق لانوں کا آنسو شبنم بن کر گلاب کے اوپر آ کر گرا. ان 3 دن راتوں کی اللہ کے ہاں وہ قیمت تھی کہ حضرت عمر لانو اکثر کہا کرتے تھے ابو بکر میں اپنی پوری زندگی کے اعمال دینے کے لیے تیار ہوں، آپ غار ثور کے 3 دن رات کی نیکیاں اس کے بدلے میں مجھے دے دیجیے. پھر صدیق اکبر غار ثور سے نکلے اور نبی علیہ السلام کو لے کر انہوں نے مدینہ طیبہ پہنچایا. ایک اور عاشق صادق تھے، ان کا نام تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رنگ کالا تھا، شکل انوکھی تھی، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے دل میں بھری ہوئی تھی. علامہ اقبال نے اس کے اوپر بڑے خوبصورت اشعار لکھے. فرماتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بیٹھ کے خاموشی کے ساتھ نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے، مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ نماز عشق ادا کر رہے ہوتے تھے. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اور واقعی بلال والوں کو نبی علیہ السلام سے بہت محبت تھی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اذان دیا کرتے تھے. جب اللہ کے حبیب نے پردہ فرما لیا، انہوں نے اذان دینی چھوڑ دی. صحابہ نے پوچھا کہ اذان دینی کیوں چھوڑ دی؟ فرمانے لگے اذان دیتا تھا اور نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آتا تھا تو اللہ کے محبوب کی زیارت کیا کرتا تھا. اب اذان دوں گا اور زیارت نہیں کر سکوں گا تو یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد وہ مدینہ سے ہجرت کر کے شام آ گئے. حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے
اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے زندگی میں صرف 2 مرتبہ اذان دی. ایک جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا بلال ہمیں نبی علیہ السلام کے زمانے کی اذان سنا دیجیے. اب امیر المومنین کا حکم ایسا تھا کہ اس کی انکار کی گنجائش نہیں تھی، تو بلال رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس میں ایک دفعہ اذان دی نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد. اور دوسری اذان کا واقعہ انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور اللہ کے حبیب نے فرمایا بلال اتنا عرصہ ہوا تم ہماری ملاقات کے لیے نہیں آئے. تو بیوی کو کہا کہ بس میرا سامان تیار کرو، میں ابھی مدینے کا سفر شروع کرتا ہوں. چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ پہنچے، معاہدے شریف پہ حاضر ہوئے، نبی السلام کی خدمت میں سلام کیا. اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. اب اذان دینے کا وقت تھا تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بچے تھے. انہوں نے فرمائش کی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہ ہمیں نانا جان کے زمانے کی اذان سنا دیجیے. اب ان شہزادوں کی فرمائش بھی ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہ تھی. چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دوسری اذان پھر اس وقت دی. کہتے ہیں کہ جب بلال رضی اللہ عنہ کی اذان بلند ہوئی نا تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ان کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ یاد آ گیا. مسجد کے قریب جو گھر تھے نا وہ عورتیں حیران یہ آواز دوبارہ کیسے آنی شروع ہو گئی. چنانچہ انہوں نے اپنے سروں پہ دوپٹے لیے، چادریں لی اور گھروں سے نکل کے باہر آ گئی. اب مسجد کے اندر مرد رو رہے اس اذان کو سن کے اور مسجد کے باہر عورتوں کا مجمع اس اذان کو سن کے رو رہا ہے. اور اس وقت حالت عجیب بنی جب ایک 3 سال کے بچے نے اپنی والدہ سے کویسچن پوچھا امی بلال رضی اللہ عنہ تو اتنے عرصے کے بعد واپس آ گئے، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آئیں گے؟ ایک تیسرے عاشق تھے، ان کا نام تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی نبی علیہ السلام کے عاشق صادق تھے. ان کے عشق کا قصہ سن لیجئے. ایک رات مدینہ طیبہ میں وہ رات کو گلیوں میں چکر لگا رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کس حال میں ہے. ایک دروازے کے قریب پہنچے تو انہیں محسوس ہوا کہ اندر سے کوئی شعر پڑھ رہا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے. ذرا غور کیا تو پتہ چلا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو اشعار پڑھ رہی ہے. اس بوڑھی عورت نے نبی علیہ السلام کی محبت میں کچھ اشعار لکھے تھے اور وہ تہجد کے وقت میں بیٹھی ہوئی وہ محبت بھرے اشعار پڑھ رہی تھی. حضرت مولانا نے جب وہ اشعار سنے تو دل تڑپ گیا. اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا. عورت نے پوچھا کہ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب میں فرمایا کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب. اس نے کہا امیر المومنین رات کے اس وقت میں آپ کو مجھ بوڑھی عورت سے کیا کام پڑ گیا؟ انہوں نے فرمایا دروازہ کھولو تو میں تفصیل بتاؤں. اس نے دروازہ کھولا. امیر المومنین اندر تشریف لائیے. عمر اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور زمین کے اوپر بیٹھ گئے. اس بوڑھی عورت نے کہا امیر المومنین آپ چارپائی پر بیٹھے. تو عمر اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں ایک فریاد لے کے آیا ہوں، اگر اس کو پورا کر دو گی تو میں چارپائی پہ بیٹھ جاؤں گا، ورنہ میں زمین پہ ہی بیٹھا ہوں. بوڑھی عورت نے پوچھا امیر المومنین کیا فریاد لائے ہیں؟ تو فرمایا کہ ابھی تم نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اشعار پڑھے ہیں، وہ میں نے سنے ہیں. اور ان کا جو آخری شعر تھا نا وہ یہ تھا کہ اے اللہ جنت میں مجھے اپنے محبوب کے ساتھ اکٹھا کر دینا. میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں کہ اپنے اس آخری شعر میں تھوڑی سی ترمیم کر دو، رد و بدل کر دو
اور اس کو یوں بنا دو، اے اللہ مجھے اور عمر بن خطاب کو جنت میں اکٹھا کر دیا۔ کتنی محبت تھی حضرت عمر لانو، اور یہی یاد حضرت عثمان غنی لانو کا تھا۔ سیدنا عثمان غنی لانو نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ جب لینے کے لیے آئے تو عثمان غنی لانو نبی علیہ السلام کے قدم مبارک کو ہی دیکھتے جا رہے ہیں۔ باقی سارے صحابہ حیران، آج عثمان کو کیا ہوا کہ وہ قدموں کی طرف ہی دیکھتے جا رہے ہیں؟ کسی نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا تو اللہ کے حبیب سے نے پوچھا، عثمان کیا تم سارا راستہ میرے قدموں کی طرف دیکھتے رہے؟ اے اللہ کے حبیب جی میں آپ کے قدموں کو ہی دیکھتا رہا۔ عثمان وجہ کیا تھی؟ عثمان اللہ نے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب آج میرے گھر میں وہ ہستی مہمان آئی ہے کہ میں نے ارادہ کیا تھا آپ اپنے گھر سے چل کر میرے گھر تک جتنے قدم اٹھا کر آئیں گے میں اتنے غلام شکریہ کے طور پہ اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں گا۔ سیدنا علی لانو کی محبت کے قصے تو بہت عام ہیں۔ تو صحابہ کرام سارے کے سارے اللہ کے محبوب ان کے عاشق صادق تھے۔ ہر طبقہ کے لوگ، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے۔ بچوں کی محبت کا یہ حالت تھا کہ غزوہ بدر میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا کہ مجھے پتہ تو نہ کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے، میری کون سی سائیڈ زیادہ سیف ہے۔ تو ایک سائیڈ پر تو ایک نوجوان صحابی تھے، مجھے ادھر سے کافی پروٹیکشن فیل ہوئی، اور دوسری طرف دو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے تھے۔ جب میں نے ان بچوں کی طرف دیکھا تو بچے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ انکل آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے؟ میں حیران ہوا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ دشمنوں کے سردار سرغنہ ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں پوچھتے ہو؟ وہ بچے کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم گھر سے ارادہ کر کے آئے ہیں، یا وہ زندہ بچ کے نہیں جائے گا یا پھر ہم زندہ بچ کے واپس نہیں جائیں گے۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ دیکھو وہ جو لوہے میں ڈوبے ہوئے دشمن کے فوجی کھڑے ہیں نا، ان کے درمیان میں جو سواری پر سوار ہے یہ ابو جہل ہے۔ بس ان بچوں کو نشاندہی کرنے کی ضرورت تھی، وہ بچے بھاگے۔ کسی نے خیال بھی نہیں کیا کہ یہ بچے کیوں بھاگ رہے ہیں، وہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور ابو جہل تک پہنچ گئے۔ ابو جہل سواری پر بیٹھا تھا، بچوں کے قد چھوٹے تھے، وہ اس کے اوپر وار نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ ان میں سے ایک نے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگ پہ وار کیا۔ جب گھوڑے کی ٹانگ کٹی تو ابو جہل نیچے گرا۔ اب وہ دونوں بچے چاہتے تھے کہ ابو جہل کو ہم قتل کریں، مگر ان کے قد چھوٹے تھے، تلوار کی سائز لمبا تھا، وہ تلوار کو چلا بھی نہیں سکتے تھے، اتنے چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عبداللہ مسعود عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں قریب تھا، جب میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے تو ابو جہل کو قتل کر ہی نہیں پا رہے، میں آگے بڑھا اور میں نے تلوار کا وار کیا اور ابو جہل کو جہنم رسید کر دیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت۔ عورتوں کے دل میں بھی نبی علیہ السلام کی محبت رچی ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک انصاری عورت کا واقعہ ہے کہ ان کو جنگ احد میں اطلاع ملی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے۔
وہ کہنے لگی کہ جب تک میں خود اس خبر کی تصدیق نہیں کروں گی میں نہیں مانوں گی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اونٹ نکالا، اس پہ سوار ہوئی اور احد پہاڑ کی طرف چل پڑی۔ میدان جنگ کے قریب پہنچی تو ایک صحابی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، اس عورت نے پوچھا، ما بال محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں؟ ان کا مجھے تو پتہ نہیں، البتہ میں نے تیرے خاوند کو دیکھا فلاں جگہ شہید ہوا پڑا ہے۔ اب جس جوان عورت کو بتایا جائے کہ تیرا خاوند فوت ہو گیا، اس پر کتنا صدمہ ہوتا ہے، مگر وہ عورت ٹس سے مس نہیں ہوئی، آگے بڑھی۔ ایسے لگتا ہے کہ اس کی قیمتی متاع کوئی اور تھی۔ ایک اور صحابی سے پوچھا، ما بال محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ان کا میں نے دیکھا کہ تمہارا جوان بیٹا فلاں جگہ شہید ہوا پڑا ہے۔ اب جس ماں کو بتایا جائے کہ تمہارا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، مامتا اس کو کیا جو ہے نا وہ احساس دلاتی ہے، مگر وہ عورت پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی، آگے بڑھی۔ پھر ایک اور صحابی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں نے تیرے بھائی کو دیکھا فلاں جگہ شہید ہوا پڑا تھا، وہ عورت پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی، آگے بڑھ کے ایک اور صحابی سے پوچھا، ما بال محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ نبی اسلام تو فلاں جگہ چٹان کے اوپر تشریف فرما ہے۔ وہ عورت وہاں گئی، وہ اپنے اونٹ سے نیچے اتری اور نبی علیہ السلام کی جو چادر تھی نا اس کے کنارے کو پکڑ کے کپڑے کو کہنے لگی، کل مصیبت بعد محمد جلل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد میرے لیے سب مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان کام۔ کتنی نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی اس کو۔ ایک مطلب نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جہاد کا سفر کرنا ہے تو لوگ تیاری کریں جہاد کے لیے۔ اب مدینہ کے ہر گھر میں جہاد کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ ایک گھر ایسا ہے جس میں ایک مجاہد پچھلی جنگ میں شہید ہو چکے تھے اور اب ان کی بیوی اکیلی گھر میں رہتی تھی۔ ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ اس کی گود میں تھا۔ وہ بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے اور اپنے خاوند کو یاد کر کے رو رہی ہے، آج میرا خاوند زندہ ہوتا، میں اسے تیار کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجتی، میں آج اس نعمت سے محروم ہوں۔ خوب روئی، جب تھک گئی رو رو کے تو اپنے بچے کو اٹھایا، چھوٹے معصوم بچے کو، اور مسجد نبی میں آ گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، وہ عورت آئی اور اس نے اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو نبی علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس بچے کو جہاد کے لیے قبول کر لیجئے۔ نبی علیہ السلام حیران، پوچھا اس عورت سے، یہ چھوٹا بچہ جہاد کیسے کر سکتا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس مجاہد کے پاس ڈھال نہ ہو آپ میرا بچہ اس کو پکڑا دیں، جب دشمن تیروں کی بارش برسائے گا تو یہ میرا چھوٹا بچہ دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام آ جائے۔ آج بچے کو کانٹا چبھے، ماں کا دل جو ہے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو پیش کر رہی ہے کہ یہ دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام آ جائے گا۔